بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے اور اس کا پہلا حصے میں قواعد کا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر آج کے حاصلات تعلم پر۔ آج کے ہمارے حاصلات تعلم یعنی SLOs ہیں: عبارت کو رموز اوقاف اور مخصوص لہجے آہنگ کے ساتھ پڑھ سکے۔ تو ہمارے سامنے جو آج کا سبق ہے گرامر کی صورت میں، اس میں ہم سیکھیں گے علامات وقف۔ ہم جب کوئی عبارت پڑھتے ہیں تو اس عبارت میں اگر جملہ ختم ہو جائے یا جملہ جاری رہے لیکن بیچ میں ہم نے سکتہ کرنا ہو یا وقف کرنا ہو، یا ہم نے کسی سے سوال پوچھنا ہو، یا ہم نے کسی کو آواز دینی ہو، تو ان 4 مقامات کے لیے الگ الگ نشانات ہیں جو ہم تحریر میں یعنی لکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں علامات وقف۔ یعنی بولتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ کو میرے لہجے ہی سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب میں اسی کو لکھتا ہوں تو اس کے لکھنے میں پڑھنے والے کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سوالیہ نشان ہے؟ تو اس کے لیے سوالیہ علامت ایسی ڈال دی جاتی ہے لائن کے آخر میں، سوال کے آخر میں اور جملے کے آخر میں، اور اس نشان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل سوالیہ نشان ہے اور اس جملے میں سوال پوچھا گیا ہے۔ اسی طرح آج ہم 4 قسم کی علامات پڑھیں گے: سکتہ، ختمہ، سوالیہ اور ندائیہ یا استعجابیہ۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان 4 علامات کا معنی کیا ہے اور یہ کن موقعوں پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ کتاب کی جانب چلیں اور کتاب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا بتایا گیا ہے۔ علامات وقف کسی بھی عبارت کو روانی سے پڑھنے اور ضرورت کے مطابق لب و لہجہ بدلتے رہنے کے لیے عبارت کے الفاظ پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں، جنہیں علامات وقف یا رموز اوقاف کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ علامات وقف کیوں استعمال کی جاتی ہیں؟ لب و لہجہ بدلنے کے لیے عبارت کے الفاظ پر کچھ علامات لگائی جاتی ہیں، اور یہ علامات کیوں لگائی جاتی ہیں؟ لب و لہجے کو بدلتے رہنے کے لیے۔ ان کو کہتے ہیں علامات وقف۔ اور یہاں ہم ان علامات کو سیکھیں گے۔ کن کو؟ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے سکتہ، اور سکتے کے بالکل ساتھ آپ کو یہ نشان بھی نظر آ رہا ہے، چھوٹا سا پیش کا نشان جو کہ الٹا ڈلا ہوا ہے۔ یہ ہے سکتے کی نشانی اور سکتے کی علامت۔ اور یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ چلتے ہیں کتاب ہی میں دیکھتے ہیں۔ جہاں 2 سے زیادہ اسموں کا اکٹھا ذکر آئے، ان کے درمیان یا لمبے جملے کے حصوں کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ تو سکتے کی علامت کہاں لگائیں گے؟ 2 مقامات پر۔ پہلا، 2 اسموں کے درمیان، اور دوسرا جہاں لمبا جملہ آئے تو اس کے حصوں کو الگ کرنے کے لیے۔ یعنی اور آسان اگر ہم کر دیں تو سکتے کا استعمال 2 جگہ پر ہوتا ہے: 2 اسموں کو الگ کرنے کے لیے اور جملے کے 2 حصوں کو الگ کرنے کے لیے سکتہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلا حکیم سعید کو طبیب، ادیب، مفکر، قومی اور سیاسی شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب حکیم سعید کے ساتھ طبیب کا لفظ بھی ہے، ادیب کا بھی ہے، مفکر کا بھی ہے۔ ان کے درمیان ہم نے فاصلہ رکھنے کے لیے علامات سکتہ کا نشان ڈال دیا تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ طبیب اور ادیب 2 الگ الگ الفاظ ہیں۔ اور اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لب و لہجے میں فرق کس طرح آئے گا؟ ہم اس کو ایسے پڑھیں گے: حکیم سعید کو طبیب، ادیب، مفکر،
قومی اور سیاسی شخصیت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سکتہ کے ذریعے سے کیسے ہم نے دو اسموں کے درمیان علیحدگی کر دی اور کیسے ہم نے ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا۔ آج کا دوسرا نشان ہے ختمہ۔ جب جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں، ڈیش کا نشان، اور یہ نشان اس بات کی علامت ہے کہ اب جملہ ختم ہو چکا ہے۔ مثلا حکیم سعید 9 جنوری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اب دیکھیں جملہ ختم ہو گیا نا، اب جملے کے آخر میں یہ نشان ڈال لیں گے اور اسے کہتے ہیں ختمہ، یعنی جملہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری علامت سوالیہ کی جانب۔ کسی جملے میں کوئی سوال کیا گیا ہو یا کوئی بات پوچھی گئی ہو تو اس جملے کے آخر میں یہ والا نشان لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سوالیہ نشان۔ جیسے کیا حکیم محمد سعید سیاح بھی تھے؟ اب یہ سوال ہے نا، تو ہم نے اس کے آخر میں یہ علامت ڈال دی، اور یہ علامت اس بات کی نشانی ہے کہ اس جملے میں جو اس سے پہلے ہے اس میں سوال پوچھا گیا ہے اور یہ جملہ سوالیہ ہے، اور یہ علامت سوالی علامت ہے۔ اب چلتے ہیں آخری علامت، جس کو کہتے ہیں ندائیہ یا استعجابیہ۔ اور یہ علامت کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کسی کو پکارنے، اظہار افسوس کرنے یا حیرت یعنی حیرانی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کے بعد اس علامت کو لگاتے ہیں۔ یعنی یہ علامت ندائیہ یا استعجابیہ 3 موقعوں پر استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1 کسی کو پکارنے، اظہار افسوس کرنے یعنی کسی کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنے، یا حیرت کا اظہار کرنے کے لیے جب الفاظ استعمال کریں گے تو وہ الفاظ لکھیں گے اور ان الفاظ کے بعد یہ علامت ڈال دیں گے جس کو کہتے ہیں ندائیہ یا استعجابیہ۔ ندائیہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو ندا دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور استعجابیہ کا معنی ہے جب آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے احمد میری بات سنو۔ اب دیکھیں یہاں پر احمد کو ندا دی گئی نا، آواز دی گئی، اس کے بعد ہم نے حروف ندا لگا دیا۔ افسوس حکیم محمد سعید ہم میں نہیں رہے۔ اب یہاں پر اس جملے میں افسوس کس کے لیے ہے؟ اظہار افسوس کے لیے نا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ حرف اور یہ علامت لگا دی تو معلوم ہوا کہ یہ علامت ندائیہ یا استعجابیہ ہے۔ تو آپ نے سیکھا سکتہ، ختمہ، سوالیہ اور ندائیہ یا استعجابیہ کا استعمال۔ اب چلتے ہیں آپ کو گھر کا کام دیتے ہیں تاکہ مجھے یہ معلوم ہو کہ واقعی آج کا سبق آپ نے غور سے سنا ہے۔ آپ کے سامنے 5 نہایت آسان سوالات دیے گئے ہیں اور ہر سوال کے سامنے 4 جوابات موجود ہیں جن میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے پچھلا سبق دوبارہ سننا ہے، کتاب میں دوبارہ دیکھنا ہے اور اس کے بعد ان سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے جب سبق غور سے سنا تو یہ سوالات آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہ گھر کا کام کریں گے اپنی کتاب میں؟ جی ویری گڈ۔ اور دوسرے گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے آج جو علامات وقف پڑھے ہیں 4 قسم کے، آپ نے حکیم سعید کے سبق کا یہ والا اقتباس پڑھنا ہے، اور اس میں جہاں جہاں جو علامت وقف آپ کو نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں وہ علامت وقف استعمال ہونی چاہیے، آپ نے اس کی نشاندہی کر دینی ہے۔ جیسے اس کی نشاندہی میں نے کر دی، آپ نے اسی طرح باقی تمام اقتباس کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ سارا سبق پڑھ لیں اور سارے سبق میں یہ علامات وقف آپ تلاش کر لیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا اور آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوگا۔